جب میں بیرا پجاری کے ساتھ شیر کو دیکھنے گیا تو سخت حیران تھا کہ شیر اس شخص کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ بیرا پجاری کا گزشتہ کردار اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ نہایت بزدل اور گدڑ صفت آدمی ہے۔ شیر کا سامنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ممکن ہے کسی اتفاقی حادثے کے تحت شیر مارا گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا بیرا کہ تم نے شیر مار لیا ہوگا۔ سرکار، بھگوان نے آج میری جان بچائی، ورنہ میرے مرنے میں کوئی کسر نہ تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تفصیل سے بتاؤ۔ سرکار، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیر جسے میں نے مارا ہے وہی تھا جو کسی دوسرے گاؤں سے بیل پکڑ کر لے آیا، لیکن پیٹ بھرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی گردن پر شیر کے دانتوں کے نشان موجود تھے۔ آپ سے اپنی بندوق لے کر میں سیدھا اسی طرف گیا جہاں اس ظالم شیر نے سانہ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کے پنجوں کے نشان بھی دیکھے اور کہیں کہیں تازہ خون بھی گرا ہوا پایا۔ خون کے یہ دھبے ندی کے پار بھی نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر کسی وجہ سے زخمی ہے اور یہ خون اسی کا ہے۔ چنانچہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شیر جھاڑیوں کے قریب بالکل بے حس و حرکت بیٹھا ہے۔ بس سرکار، میں نے اسی وقت اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی شیر کی گردن میں لگی اور وہ آواز نکالے بغیر مر گیا۔ میں نے بالکل قریب سے دیکھا تو اس کے سینے اور پیٹھ پر گہرے زخم تھے جن پر گاڑھا خون جمع ہوا تھا۔ اس کہانی سے تو کچھ یوں معلوم ہوتا ہے شیر پہلے ہی مرا ہوا تھا، میں نے کہا۔ وہ حیرت سے میری طرف تکنے لگا۔ نہیں سرکار، اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، میں نے زور دے کر کہا۔ ابھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گاؤں کا مکھیا تمہارا بھائی ہے؟ بیرا کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر پڑی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بولو، جواب دو، میں نے غصے سے کہا۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اتنے شریف اور غریب آدمی کی خوبصورت گائے کھول کر جنگل میں باندھ دی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اس انگریز شکاری کا قصہ بھی سن چکا ہوں جو تمہاری ذلیل حرکتوں کے باعث شیر کے ہاتھوں مارا گیا اور تم نے اس کا روپیہ ہڑپ کر لیا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اب تک کتنے شکاریوں کو درندوں کے ذریعے مروا کر ان کے سامان پر قبضہ کیا ہے، اور وہ سامان کہاں ہے؟ میرے اس انکشاف پر بیرا کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کا سانس زور زور سے چل رہا تھا، سوکھی ہوئی براہنہ ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی اور چہرہ فرتے دہشت سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ یکا یک وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوئی تدبیر نہ کی اور گھسیٹ کر ایک محفوظ جگہ ڈال دیا۔ ایسے شخص کو اب کسی ریچھ یا چیتے کے ہاتھوں مر ہی جانا چاہیے۔ میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا، بندوق اٹھائی اور ندی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پنجوں کے نشان اور خون کے دھبے نظر آئے۔ میں نے خون کا معائنہ کیا، بلا شبہ یہ شیر کے جسم سے گرا تھا۔ میں سخت حیران تھا کہ شیر آخر کس حادثے میں زخمی ہوا۔ آدھ گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کی لاش دکھائی دی۔
شیر کی کھوپڑی بندوق کی گولی سے چور چور ہو چکی تھی اور بارود کی ہلکی سی تہ اس وقت بھی اس کی گردن اور کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق شیر کے بالکل قریب ہو کر چلائی گئی اور فائر ہونے سے کچھ دیر پیشتر وہ مر چکا تھا۔ مجھے بیرا کی خوش قسمتی پر حیرت ہوئی اور اس کی چالاکی محسوس کر کے غصہ بھی آیا۔ میں نے شیر کے زخموں کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ وہ کسی اور درندے سے لڑتا ہوا زخمی ہوا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ شیر کی کھال پر سفید سیاہ رنگ کے لمبے لمبے بال چمٹے ہوئے ہیں۔ شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کے باعث یہ بال مجھے پہلے نظر نہیں آئے۔ ٹارچ کی روشنی میں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ریچھ کے بال ہیں۔ ریچھ کا خیال آتے ہی میری جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ شیر نہایت طاقتور اور 9.5 فٹ لمبا تھا، لیکن ریچھ نے اسے زخمی اور بے بس کر کے مارا تھا۔ یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ ریچھ کس قدر قوی ہیکل اور خونخوار ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ ندی کے پار بنے ہوئے ٹیلوں اور غاروں میں ریچھ رہتے ہیں۔ ممکن ہے رہائش کے مسئلے پر شیر اور ریچھ کی ٹھن گئی ہو۔ اس موقع پر ریچھ کے بارے میں کچھ کہنا لا حاصل ہوگا۔ اس جانور کی انسان سے حد سے بڑی ہوئی کینہ پروری اور دشمنی سب پر عیاں ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ اپنے حریف کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالے یا خود ختم نہ ہو جائے۔ جنگل کے جس حصے میں رہنا شروع کر دے وہاں اپنے سوا دوسرے جانوروں کا آنا یا رہنا پسند نہیں کرتا۔ حریف اگر کمزور ہے تو وہ بھاگ جائے گا ورنہ مارا جائے گا، قوی ہے تو 2 ہاتھ کر کے فیصلہ ہوگا کہ اس مقام پر وہ رہے گا یا ریچھ۔ یہی باتیں سوچتا ہوا میں واپس چلا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر ہوئی تھی، لیکن جنگل میں ایسا اندھیرا تھا جیسے تاریک رات۔ ٹارچ کی روشنی میں راستہ تلاش کرتا ہوا ایک کھلی جگہ نکل آیا اور وہاں رک کر سوچنے لگا کہ میں نے بیرا کو گھسیٹ کر کس طرف ڈالا تھا۔ جھاڑیاں ایک جیسی تھی اور ہزارہ درخت ایک دوسرے سے اتنی مشابہت رکھتے تھے کہ میں بہت جلد چکرا گیا۔ ممکن ہے بیرا ہوش میں آ کر کسی درخت پر چڑھ گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اسے آوازیں دینا شروع کی۔ چیخ چیخ کر میں تھک گیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میں بھٹک کر کسی اور طرف جا نکلا ہوں۔ جنگل پر ہیبت ناک سناٹا طاری تھا، جیسے یہاں کوئی جانور یا کوئی پرندہ موجود نہیں۔ جنگل میں پھیلا ہوا یہ اعصاب شکن سناٹا ایک تجربہ کار شکاری کے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں ہوتی۔ اس سناٹے کے ساتھ کوئی نامعلوم خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ چپکے چپکے دبے پاؤں تعاقب کرنے والا چیتا، کوئی آدم خور شیر یا مکار ریچھ۔ جنگل میں بسنے والے یہ جانور اپنی حد سے بڑی ہوئی قوت شامہ، بصارت اور سماعت کے باعث بھولے بھٹکے شکاریوں کو یوں آ دبوچتے ہیں جس طرح باز کبوتر کو آنن فانن پکڑ کر آسمان کی پنہائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنے سے زیادہ بیرا کی فکر تھی۔ یہ شخص ہر چند نفرت اور حقارت کا مستحق تھا اور اس کی مذموم حرکتیں دیکھتے ہوئے جتنی بھی سزا دی جاتی کم تھی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ اسے یوں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اس لیے کہ وہ بالکل نہتا اور کمزور آدمی تھا۔ کم از کم بندوق ہی اس کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ وہ بڑی آسانی سے چیتے یا ریچھ کے قابو میں آ سکتا تھا۔ ان تمام خدشات کے باوجود یہ بھی جانتا تھا کہ
بیرا جتنا بزدل اور ڈرپوک ہے اتنا ہی عیار اور دور اندیش بھی ہے۔ ممکن ہے اس نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے ہوش ہو جانے کی ایکٹنگ کی ہو اور اب کسی محفوظ جگہ پر بیٹھا نئے نئے منصوبے باندھ رہا ہو۔ ایک جھاڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے یکا یک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی شخص گھٹی گھٹی آواز سے رو رہا ہے۔ میں وہیں ٹھٹک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یقیناً کسی رونے اور سسکیاں لینے کی آواز تھی۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز سے کہا، لیکن دل میں خوفزدہ بھی تھا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگلوں میں اکا دکا شکاریوں کو لوٹ لینے اور انہیں ہلاک کرنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ اس قسم کے قاتلوں اور ٹھگوں کو پکڑنا پولیس کے بس کی بات ہے نہ فوج کی۔ میں نے بیرا کی بندوق زمین پر رکھی اور اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور آواز کی طرف دبے پاؤں بڑھا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میں نے ایک بار پھر آواز دی اور ٹارچ روشن کر دی۔ سرکار، میں ہوں۔ بیرا پجاری کا ستا ہوا دہشت زدہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ جھاڑی کے اندر سہمے ہوئے خرگوش کی مانے دبکا بیٹھا تھا۔ باہر نکلو بدماش، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ اٹھاؤ اپنی بندوق، اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں چھپنے کی کیا تک تھی؟ سرکار تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں کچھ دیر پڑا رہتا تو ریچھ مجھے مار ڈالتا۔ ریچھ؟ میں چلایا، کہاں ہے؟ سرکار، وہ میرے قریب سے گزر گیا اور میں دم سادھے پڑا رہا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اتنا بڑا ریچھ میں نے اس جنگل میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہاڑ کا پہاڑ تھا، سیاہ رنگ کا۔ اس کے پنجے اور تھوتنی خون سے لت پت تھی۔ آئیے آپ کو اس کا نشان دکھاؤں۔ بیرا نے اپنی بندوق اٹھائی اور چل پڑا۔ میں ٹارچ روشن کیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ دیکھیے سرکار، یہ رہے اس کے پنجوں کے نشان اور یہ رہے خون کے ہلکے ہلکے دھبے۔ ریچھ سخت زخمی تھا اور میرا خیال ہے وہ زیادہ دور نہیں جا سکا ہوگا۔ ہم ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل کے ایسے حصے میں نکل آئے جہاں پہاڑی ٹیلے پر کئی من وزنی پتھر کثرت سے پھیلے ہوئے تھے۔ میں پورے کپڑے پہننے کے باوجود ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا، لیکن بیرا کے جسم پر لنگوٹی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کو سردی لگتی ہے نہ گرمی، اور تھکنے کا تو نام ہی نہیں لیتا۔ بیرا، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، سرکار، ہم غریبوں کو سردی گرمی سے کیا واسطہ؟ ہماری زندگی تو ایک کپڑے میں گزر جاتی ہے جناب۔ پیدا ہونے سے مرنے تک ہم اسی طرح رہتے ہیں، اور ہمارے بعد ہمارے بال بچے بھی اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ تم آدمی تو اچھے ہو بیرا، اگر اپنی ذلیل حرکتیں چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں۔ میں نے کہا۔ دفتن ریچھ کے غرانے کی آواز سن کر بیرا الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور پناہ کے لیے درخت کی طرف دوڑا۔ سرکار، ریچھ آ گیا، گولی چلائیے۔ وہ بندر کی طرح درخت پر پھرتی سے چڑھتے ہوئے چلایا۔ اگرچہ میں نے ریچھ کی آواز سن لی تھی، تاہم وہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ چند لمحوں کے لیے میں بھی بدحواس ہو گیا۔
ٹارچ روشن کر کے میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ریچھ اب بھی نظر نہ آیا، البتہ اس کے غرانے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ادھر بیرا گلا پھاڑ کر چیخ چلا رہا تھا۔ وہ رہا آپ کے دائیں جانب، جھاڑیوں میں دیکھیے جناب، گولی چلائیے، وہ بھاگا۔ میں نے اندھا دھند دائیں طرف کی جھاڑیوں میں کئی فائر جھونک دیے۔ فائر کی آواز سے جنگل کی سوئی ہوئی زندگی جاگ اٹھی۔ دور کہیں بندر چیخنے لگے اور درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے اور ہزارہ چمگادڑیں پھڑ پھڑاتی ہوئی آسمان کی تاریک فضا میں اڑنے لگی۔ میں نے کچھ دیر جھاڑیوں کا معائنہ کیا تو کہیں کہیں خون کے دھبے اور سیاہ بالوں کے گچھے پڑے دکھائی دیے، لیکن ریچھ کا پتہ نہ چلا۔ میں نے بیرا کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ سرکار آپ نے دیر کر دی، ورنہ ریچھ بچ کر نہ جاتا، اس نے کہا۔ بچ کر کہاں جائے گا؟ میں نے جھیپ مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب گاؤں چلتے ہیں، صبح منہ اندھیرے آ کر اسے تلاش کریں گے۔ واپسی پر بیرا نے مجھے نوجوان انگریز شکاری کے مرنے کا قصہ سنایا اور بتایا۔ اس کا نام ہیریسن تھا اور اسے منڈاچی پالم کے آدم خور نے ہڑپ کیا تھا۔ منڈاچی پالم کا علاقہ وادی کے مغرب میں تقریباً 12 میل مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ کسی زمانے میں آدم خوروں نے یہاں بڑا ادھم مچایا تھا اور ان گنت افراد ہلاک کر ڈالے تھے۔ آخر گورنمنٹ نے آدم خوروں کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے انعام مقرر کیے۔ بہت سے شکاری قسمت آزمانے آئے، ان میں میرا دوست اور دنیا کا نامور شکاری آن جہانی جم کاربٹ بھی شامل تھا۔ جم کاربٹ نے 1 سال لگاتار کوشش کے بعد 3 آدم خور مارے، ان میں 2 شیر تھے، 1 شیرنی۔ جم کاربٹ نے بیشتر 2 شکاریوں آدم خوروں کا لقمہ بن گئے۔ کئی شدید زخمی ہونے کے بعد جنگل سے بھاگ نکلے اور انہوں نے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا۔ جم کاربٹ نے یہ جنگل کا چارج سنبھال لیا اور 3 آدم خوروں کو ٹھکانے لگا دیا تو علاقے میں امن و امان قائم ہوا۔ اس کے بعد کسی آدم خور کی ہلاکت خیز سرگرمیوں کی خبر نہ آئی، اور اب بیرا مجھے بتا رہا تھا کہ منڈاچی پالم میں کم از کم 1 آدم خور موجود ہے جو شکاری ہریسن کی موت کا باعث بنا تھا۔ مجھے پنگرام کے پوسٹ ماسٹر کا بھیجا ہوا خط یاد آیا، جس میں اس نے ایک زبردست چیتے کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ مویشیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے اور جلد ہی انسانوں کی باری آنے والی ہے۔ گویا ہمارا مقابلہ بیک وقت 1 آدم خور شیر، 1 خونخوار چیتے اور 1 قوی ہیکل ریچھ سے تھا۔ میں نے سب سے پہلے ریچھ سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔